ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے انتہائی آئینی اور قانونی امور پہ. ڈاکٹر صاحب، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری، وزیر اعظم عمران خان بھی جوڈیشری، لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ تو ہے پروسیکیوشن، کہ کیس تیار کر کے رکھا جائے کورٹ کے سامنے اور شارٹلی اور سمارٹلی وٹنس دیے جائیں اور اس کے بعد کام ختم کیا جائے. تو پہلے شیخ رشید صاحب کو سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جوڈیشری کے ہاتھوں مارے گئے. سنائیے جی. یہ تو ہوا کہ ہم کسی کو سزا نہیں دلوا سکے، ناکامی، ہم کورٹوں سے مار کھا گئے. ہم شہباز اور حمزے کا فیصلہ ہوگا یہ تو، لیکن زرداری صاحب کے اوپر کچھ نہیں ہونا. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جوڈیشری کے ہاتھوں دیکھیے، دو چیزیں میں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے. جہاں سٹے آرڈرز لگے ہوئے ہیں، اربوں روپے کا پاکستان کا مال ہے. ایک مقدمے میں جس میں نواز شریف کو جب بھیج رہے تھے تو آپ کو یاد ہے میں نے اندر جو چھوٹی میٹنگ بھی ہوئی کیبنٹ میں بھی میں نے کہا کہ اس کو جو 7 ارب 40 کروڑ کا جو ہے اماؤنٹ وہ آپ مانگیں، لیکن وہ 50 روپے کا ایک سٹیمپ پیپر وہ بھی چل گیا. اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایک بات اس یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جہاں سٹے لگے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. تیسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک نیا شہر بن رہا ہے لاہور کے ساتھ، بلکہ 2 نئے شہر، ایک جو والٹن والی سائٹ کے اوپر وہ بھی ایک نیا شہر ہوگا اپنی طرز کا، وہ جدید شہر ہوگا، اور ایک جو راوی والا ہے وہ بھی ہے. 2 اس پہ بھی سٹے لگ جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سٹے نہ ملیں، لوگوں کو سٹے ملنے چاہیے اگر کسی کا کوئی گریونس ہے. ان کو پرائرٹی پہ پھر فیصلہ ہونا چاہیے. اگر 1 سال تک جو انویسٹر ہے پاکستان آنا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ سارے مل کے کہیں کہ آپ کے گھر کے باہر شانزے لیزے جیسی سڑک ہونی چاہیے، آپ کو لنڈن کی میونسپلٹی جتنی آپ کو سہولتیں ہونی چاہیے، لیکن کام نہیں ہونا چاہیے بالکل. ہم گزرنے بھی نہیں دیں گے سڑک اور ہم بننے بھی کچھ نہیں دیں گے. تو یہ فیصلے، میری درخواست یہ ہوگی کہ جو اس طرح کے ایشوز آئیں ان کے اوپر فیصلے جلدی ہوں، ان کو پرائرٹی سے دیکھیں، اور اسلام آباد کورٹ میں جو مقدمات آئے ان کے فیصلے جلدی ہوئے. آپ نے سر ابھی بات کی ہے کہ مشیر احتساب جو نئے آئے ہیں ان کے ذمہ 3 کام ہونے چاہیے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ پروسیکیوشن کے لیے بھی، اور میں تو کہوں گا کہ آپ کو ہیڈ کرنا چاہیے اس میں؟ آپ کا پروسیکیوشن کوئی ایڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی ایک سٹیچوٹری پوسٹ ہے. وہ سٹیچوٹ میں لکھا ہوا ہے جو نیب آرڈیننس ہے، اور نیب آرڈیننس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے کبھی پارلیمنٹ کی شکل ہی نہیں دیکھی، نہ پارلیمنٹ نے اس کی شکل دیکھی ہے. یہ میں بہت زور لگاتا رہا اپوزیشن کے زمانے میں بھی کہ آپ جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کو وہ بھی آرڈیننس ہے، نیب کا قانون ہے وہ بھی آرڈیننس ہے، پارلیمنٹ پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے. پرائم منسٹر نے 2 دفعہ کوشش کی. ایک دفعہ ہم آرڈیننس لے کے آئے جو آرڈیننس مر گیا، لیکن اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا. انہوں نے ایک 34 اتنے مسودہ بنا کے آپ کو یاد ہے فیٹو کے دوران ہمیں دیا اور کہا کہ آپ دروازے پہ تالا لگا دیں. اس کے بعد ایک اور آرڈیننس آیا جس کے 3 حصے تھے. ایک اس کا حصہ یہ ہے کہ ایز آف بزنس کے لیے لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، گڈ انف، میں اس سے پورا ایگری کرتا ہوں. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ کام ہونا چاہیے. کتنا کام بیوروکریسی اس کے بعد کر رہی ہے یہ کوئی سروے ہی ہو تو پتہ لگے گا، یا کتنا رکا ہوا ہے یہ بھی پتہ لگے گا. دوسرا اس کا مقصد یہ تھا. ایف آئی اے تو اچھا، تیسرا جو مقصد تھا نا، ایف آئی اے نیب تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ایف آئی اے جو ہے وہ تو سیدھی ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہے. اور آج دوران تفتیش ابھی کیس چل رہا ہے، 6-7 افسر تبدیل کر دیے، تحقیقات کر رہے تھے جو شوگر اور جو انویسٹیگیشن آفیسر. تو ڈاکٹر صاحب ڈیورنگ تحقیقات اگر انفارمیشن افسر انویسٹیگیشن افسر تبدیل ہو جاتا ہے، آئی او جسے کہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہہ دینا چاہیے. بات ہے سچ، بات تو سچ ہے. میں کہوں گا، اس لیے سچی بات یہ ہے جب کیسز ڈیلے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہینیس کرائم ایسے جس میں بڑی انسانیت کی ڈاکٹر صاحب آپ کو تذلیل یہ تو پتہ نا، پنڈی لاہور ادھر ادھر سے نیب کے ملزمان دھڑا دھڑ بری ہو کے گھروں کو جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ تیسرا نقطہ تھا جو میں کہنا چاہ رہا تھا، پھر کہوں گا. لیکن جو آئی او والی بات پہ دیکھیں نا، جب آپ فیصلہ جہاں قانون میں لکھا ہوا، میں نے پہلے کہا تھا 8 دن میں فیصلہ ہو اگر، تو پھر لڑکیوں پہ اور لڑکوں پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے گا، پھر 3 کروڑ کا کوئی آفر نہیں کر سکے گا ان کو. پھر گلیمرائزیشن کہ ایک آ رہا ہے ملزم جس کے اوپر الزام ہے بہت سیریس قسم کا کہ اس نے پورا ملک لوٹ لیا، یا کسی کی زندگی لوٹ لی، یا کسی کی آبرو لوٹ لی، اور وہ گلیمرائز ہوتا ہے، وہ آ کے انٹرویو دے، وہ ایکٹنگ کرے، وہ پتہ لگے ماڈل آ گئی ہے یا آ گیا ہے. تو یہ گلیمرائزیشن تب ہوتی ہے
اچھا پھر آئی او کی تبدیلی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، آئی او مجھے کی بھی پتہ ہے۔ تبدیلی سے میں نے ایک کوٹ کے اندر، میں کوٹ کا ذکر نہیں کرتا، کیس کا بھی ذکر نہیں کرتا، میں آپ کو مثال دیتا تو فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک آئی او ایک کوٹ میں جاتا ہے، ٹرانزیکشن ہے بینک کی، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بینک کا کوئی اس میں عمل دخل ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ اب ذرا آج آپ پہنچ گئے کیس پہ کہ نہیں پہنچے؟ میں سر آپ کو یہ میں ایک سنائیے گا جی، وہ آج جو ملزم پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا مسرور انور جو بھی کیا ایز اے ملازم کیا میں آفس کا ملازم تھا، اور مجھے آفس کا جو بھی سیل کی کیش جو بھی آتی تھی سیل، وہ ڈپازٹ کراتا تھا، وہ میری ذمہ داری تھی۔ یہ ملزم مسرور انور، اس کا اکاؤنٹ بھی استعمال ہوا، 80 کروڑ روپے آئی تھنک اس میں کوئی لین دین ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو ملازم تھا، آتا تھا اور اکاؤنٹ آپریٹ مجھے علم میں نہیں ہے کہ میرا اکاؤنٹ میرے نام پہ آپریٹ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آج ایف آئی اے کے افسر تبدیل ہو گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بائی روٹیشن پالیسی ہے اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا ہے۔ اتنے اہم مقدمات اور اس طریقے سے دیکھیے پھر وہی ہے، ایکسپیڈیشیس پروسیکیوشنز اینڈ ایکسپیڈیشیس فیصلے، ڈے ٹو ڈے ٹرائلز ہوں۔ میں آپ کو لنڈن کی لوٹ کی مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ لنڈن میں تقریباً 7-8 سال پہلے بہت سارے لڑکے لڑکیاں باہر نکلے، انہوں نے اندھیرا ہوا اور انہوں نے لوٹ لی دکانیں۔ رات کو عدالتیں بیٹھیں، پابندی نہیں ہے، بالکل رات کو عدالتوں نے فیصلے کی۔ یہ پورا ملک لٹا ہے، یہ جتنے کے جتنے بھی باہر لے کے گئے، ایک نہیں کوئی بتا سکتا کہ یہ پیسے میں نے کمائے کہاں سے ہیں۔ ان سے سوال ہی صرف 2 ہیں، یہ بتا دو یہ دادا کا ہے، پوتے کا ہے، پوتی کا ہے، ابا کا ہے، بھائی کا ہے، سمدھی کا ہے، تمہارا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ پیسے کس ذریعے سے تم لے کے، یہی 2 سوال ہیں نا۔ ان 2 سوالوں کے جواب میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے ری یونین آف پی ٹی آئی ہو رہا ہے، کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی بھی ملاقات کروا دیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور یہ جو انٹرنلی چل رہا تھا وہ سارا ملبہ کسی نہ کسی پہ ڈال کے اور واپس آئیں اگلے الیکشن کی تیاری کریں۔ یہ سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے، میں نے کبھی بھی نہیں کہا۔ دیکھیے عمران خان کی جو کریڈیبلٹی ہے، یہ پہلا آدمی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے چینی مافیا کو ہاتھ ڈالا، جس نے گندم مافیا کو ہاتھ ڈالا، جس نے سیمنٹ مافیا کو ہاتھ ڈالا۔ سنیے نا، سنیے نا، سارے مافیاز کو ہاتھ نہیں ڈالا، صرف اعلان نہیں کیا۔ شہباز شریف کی طرح یہ نہیں کہا کہ میں لٹکا دوں گا، میں پیٹ پھاڑوں گا، اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اور سب جگہ انویسٹیگیشن ہوئی، سب جگہ لوگوں کو سنا گیا، سب جگہ باقاعدہ کمیشن بنے۔ کیا ریورس ہو رہا ہے سارا کچھ؟ کیونکہ ڈاؤٹس ہیں چودھری صاحب۔ کورٹس کیا کرتی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ نے اپنا کام کر دیا ہے۔ تو چودھری صاحب آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، یہ آئی او کی تبدیلی کے احکامات کہاں سے گئے؟ وہ کہاں سے جاتے ہیں یار، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں پہلے آپ سے شروع کیا ہے کہ بھائی یہ بند کریں، یہ ایف آئی اے، یہ نیب، یہ پولیس، یہ سب کو کہتے جاؤ بھائی جو جس نے لوٹنا لے جاؤ، یہ لوٹ کا مال ہے ملک، کسی نے پوچھنا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے نا آج کل لوٹ مار نہیں ہو رہی، تو یو آر سیڈلی مسٹیکن۔ نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، مہربانی کریں اس کو ری وزٹ کریں۔ تو اگر آپ کی یہ پالیسی ہے تو بھی یہ سارے اتنے خرچے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آئی او بھی بدل گیا، وہ لوگ اپنے بریت کی درخواستیں دے رہے ہیں اور بری ہو کے گھروں جا رہے ہیں، اور تسی کہہ رہے ہو اسی یعنی ملزمان نہیں چھڈا گے، کہڑے ملزم نہیں چھڈنا نہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو نیب آرڈیننس آیا تھا کابینہ میں ڈسکس تو ہوا ہوگا، کچھ نے اپوز کیا تھا، کچھ نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ وہ جو خدشات اس وقت کیے گئے تھے اگر یہ آرڈیننس آیا تو اس سے اتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور آج جو رپورٹ آئی ہے وہ کوئی 30 نمبرز ہیں، 30 کیس جو ہیں وہ اس آرڈیننس کے نتیجے میں وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا پرائم منسٹر کو کہ جناب کون کون سے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور کن کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو اتنا کمزور آرڈیننس کیوں جاری کیا گیا؟ دیکھیں
جو کیبنٹ ہے وہ ایپیک باڈی ہے, وہاں جب ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو یہ اونرشپ سب کی ہے, سب کی ہے نا, یہ رسپانسبلٹی بھی سب کی ہے اور سب کے ذمہ آتا ہے. وہ ایک بات یہ ہوگی, اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ باقی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ میں نہیں کہوں گا, یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ سب کی ذمہ داری ہے. ایک میں نے بتایا کہ اپنی کمزوری اور ناکامی اور شکست تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن یہ منسٹری آف لا کا ہے نا, زیادہ ڈیٹیل اگر آپ نے پوچھنی ہے تو لا منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک پرنسپل بتا دیا کہ یہ بڑی کمزور بات ہوگی کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کوئی کہے کہ میں نے یہ کہا تھا, میں نے وہ نہیں کہا تھا. یا تو یہ ہے کہ جو وہ کہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا, پھر اس کے ساتھ استعفیٰ دے کے باہر آ جائے تو پھر کہتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے. جو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. ون, دوسرا یہ ہے کہ گڈ فیتھ میں ایک ایز آف بزنس کے لیے, اور دوسرا تھوڑا سا کوئی پروٹیکشن کے جو ورکنگ ہے اس کی ایفیشینٹ اور ایفیکچویٹ کی جائے, جو پاکستان کی سروس کور ہے اس کی. لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی اس آرڈیننس کے اندر آئیں جو ڈیفینیشنز کے اندر آ گئیں.